نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں نبیوں میں سے آخری نبی اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اس طرح ہماری نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو امتی بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر سنت کے اعتبار سے بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اور احادیث میں دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن ان تمام تر طریقوں کے اندر جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ہے۔ اور یہ سنت کی اتباع یہ کیسی چیز ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان السنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام من راکبہا نجا۔ فرماتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی مثال یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جب پانی کا طوفان آنا تھا، پانی کا وہ عذاب آنا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے سے ہی اپنی قوم کو اطلاع کر دی تھی، اور ایک کشتی کو تیار کیا گیا اور فرمانے لگے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا اللہ طوفان سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ تو قوم کے کچھ لوگوں نے بات کو مانا، اکثر نے بات کو نہیں مانا، تو جتنے کشتی کے اندر سوار ہوئے اللہ نے آنے والے عذاب سے سب کی حفاظت فرما لی، اور جتنے کشتی سے باہر رہ گئے تھے، نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، وہ سارے پانی کے عذاب میں غرق ہو کے مر گئے۔ تو امام مالک نے اسی بات کو بیان فرمایا، اسی مثال کو لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اور کشتی میں سوار ہونے والوں کو اللہ نے عذاب سے بچایا تھا، تو فرمایا کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح بنا دیا ہے۔ جو امتی اس سنت کی کشتی میں سوار ہوگا اللہ اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، آپ کے طور طریقے کو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لینا، یہ ہر امتی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ فرمایا کہ جو میری سنت کو تھام لے، سنت کو پکڑ لے ایسے زمانے میں کہ جب سنت کے اوپر عمل نہ کیا جا رہا ہو، تو فرمایا اس دور میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا جب ایک سنت پہ عمل کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کے دور کو پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں
کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو ہر چیز کے اوپر مقدم کرنے والے تھے۔ جیسے کہ کئی واقعات ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ بڑے بڑے امیر لوگوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو وہاں ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، نوالا ان کے ہاتھ سے گرا دسترخوان کے اوپر، تو وہ اٹھا کے کھانے لگے۔ تو کسی نے ان کی طرف اشارہ کیا، ان کو کہا کہ آپ دسترخوان سے اٹھا کے نہ کھائیں، یہ جتنے امیر لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے، یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ نیچے سے اٹھا کے کھایا جائے۔ تو حضرت حذیفہ نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، فرمایا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ تو فرمایا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی نوالا دسترخوان پہ گرا، اس کو صاف کر کے اٹھا کے کھا لیا، تو فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو اس طرح سے ادا کیا ہے۔ سنت کی مثال اگر دیکھی جائے تو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب جیسے عید کا موقع آتا ہے، ہم اپنے کپڑے سلائی کرواتے ہیں، درزی کو کپڑے سلنے کے لیے دیتے ہیں، تو ساتھ ہم ناپ کے طور پہ، سیمپل کے طور پہ اپنا پہلا ایک سوٹ بھی دیتے ہیں۔ اب جو درزی ہمارے اس سیمپل کے مطابق ہمارے سوٹ کی سلائی کرے تو ہم اس سوٹ کو، نئے سوٹ کو اس سے وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن کوئی ہمارا کپڑا خراب کر دے، سوٹ خراب کر دے، ایک بازو لمبا کر دے، ایک چھوٹا کر دے، یعنی ہمارے سیمپل کے مطابق اگر وہ ہمارے سوٹ کی سلائی نہ کرے تو ہم چند روپے کا سوٹ وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ علماء نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونے کے دنیا میں بھیجا، اور اللہ کی طرف سے یہ تقاضا کہ ہر انسان میرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار کرائے۔ اب قیامت والے دن ہر ایک کی زندگی کو دیکھا جائے گا، جس کی زندگی حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگی اللہ اس کی زندگی کو قبول فرما لیں گے، اور جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ چکی ہوگی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال زندگی گزارنے کے اندر بہترین طریقہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔